آپ کے پاس آئے. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے. اللہ معاف کرتا رہا. یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے, نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں. اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا, وہ کہتا ایک بدو تھا, عرابی تھا, وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا, یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں, مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, میرے لیے اللہ سے معافی مانگو, ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو, اس عرابی کو پکڑو, اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے, ان کی باتیں سنتے ہوتے, ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے, ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے, سن سکتے, حالات دنیا کو جانتے, تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ جب حسین مدینے سے مکہ جانے لگے اور مکہ سے کوفے جانے لگی, نبی نے وہیں حسین کے دل میں آ کر فوراً کہا, کیوں نہیں کہا کہ نواسا نہ جاؤ, تمہیں وہ کوفے والے شہید کر دیں گے. اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں, ان دنیا کے حالات کی آپ کو خبر نہیں ہے. یہ بنائی ہوئی بات ہے لوگوں کی, صرف اس لیے کہ پیٹ کا دھندا چلتا رہے کہ یہ جو قبر میں جتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سب غیب جانتے ہیں, یہ سارے حالات جانتے ہیں, یہ مددگار ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ حاجت روا ہیں, آتے رہو مانگتے رہو, اور بڑا سارا غلہ پڑا ہے اس کی صندوقڑی کے اندر چندہ ڈالتے رہو, ہمارا دھندا چلتا رہے. وگرنہ اللہ عز و جل نے اپنے اختلاف کے ہر مسئلے میں فیصل بنایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم گناہ کر لو, تکلیف ہو, خطا کر بیٹھو, ظلم کر بیٹھو, تو میری قبر پہ آ کر مجھ سے سوال کرنا. آپ نے اس طرح کی نہ تعلیم اپنے کسی صحابی کو دی, نہ اپنے گھر والوں کو دی, نہ اپنے آل اولاد کو دی. یہ بنایا ہوا جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے. آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائیں انسان نجات کیسے پا سکتا ہے, وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے, آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. وہ نجات کا اصول اور قانون کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم میں مالک بیان فرما رہا ہے, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك. مالک عز و جل نے قرآن حکیم کے اس مقام پر سب سے بڑی قسم کھائی, اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا, مالک سے سچا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بات کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ مالک عز و جل اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھا کر کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اپنی ذات کی قسم کھا کر مالک فرماتا ہے, اور یہ سب سے بڑی قسم ہے. اللہ یہ قسم کھا کر کچھ لوگوں کے ایمان کی نفی کر رہا ہے. لا یؤمنون, دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے, یہ لوگ مومن نہیں ہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس وقت تک مومن نہیں ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی زندگی کے ہر جھگڑے کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. کس سے نہ کروائیں؟ لوگوں کی بنائی ہوئی عدالتوں سے. وہ عدالتیں جہاں پر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں بلکہ جمہوریت کے ان قوانین کے مطابق ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو اسمبلیاں بنتی ہیں, پھر اسمبلیوں کے اندر وزیر اعظم بنتے ہیں, تو وہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں. ایک کا بیان آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ اللہ کی یہ جتنی حدود ہیں, زنا کی حد, چوری کی حد,
قصاص کی حد، یہ جتنی حدود ہیں دنیا کے اندر، یہ حدود ظلم ہیں، یہ حدود وحشیانہ ہیں، اسلام کی سزائیں غیر انسانی سزائیں ہیں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ عرش والے اللہ کو، کہ اللہ جو تو نے حدود بنائی ہیں، جو تو نے سزائیں مقرر کی ہیں، یہ وحشیانہ ہے، جنگلی سزائیں ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جن عدالتوں کے اندر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتے، کفار کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یا لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، مالک عز و جل رجم کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اللہ کے نبی چور کی سزا بیان کرتے ہوئے کچھ اور سزا بیان کرتے ہیں، اور یہ عدالتیں اس کے مقابلے پر اپنے طور پہ بنائی ہوئی سزائیں بیان کرتی ہیں۔ یہ عدالتیں جن کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہوتا، ان عدالتوں میں جانے والوں مالک کا قول سنو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر پیر و مرشد شیخ و حضرت سے فیصلہ کروانے والوں اللہ کا فرمان سنو۔ سید صاحب کی سین کو سلام کر کے کہنے والوں، جو شاہ جی نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے، آخر ہمارے خاندان کے شیخ ہیں، ہمارے خاندان کے سید ہیں، مرشد ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مالک اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کب تک؟ جب تک زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں، اختلاف کے موقع پر فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائے۔ فیصلہ اللہ کے نبی سے کروا لیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے بعد ثم لا يجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بعد دل کے اندر تنگی، ٹیڑھ اور کجی بھی نہ آئے کہ جی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پکی قبروں کو توڑنے کا آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، حدیث تو ٹھیک ہے، قبر پکی نہیں ہونی چاہیے، اور جو جتنی دربار درگاہیں بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے، ان کو زمین سے ملا دینا چاہیے، بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ سنا آپ نے مولویوں کو؟ نہیں سنا۔ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجی حدیث تو ہے لیکن ہمارے شیخ نے یوں نہیں کہا، ہمارے مذہب میں یوں نہیں ہے، ہمارے قانون میں یوں نہیں ہے، ہماری عدلیہ نے یہ نہیں فیصلہ دیا، ہماری پارلیمنٹ نے یہ منظور نہیں کیا۔ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لیں، لیکن دل راضی نہ ہو، دل میں تنگی ہو، دل میں ٹیڑھ ہو، دل میں کچی ہو، دل میں رضامندی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے نبی جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے خلاف ان کے دلوں کے اندر تنگی، ٹیڑھ، کجی، دکھ، غصہ، عدم رضامندی بھی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر چوتھی بات کہ نبی تیرے فیصلے پر قدم رکھ کر عمل کر کے دکھائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے فیصلے کو لاگو کرے، تیرے فیصلے کو نافذ کرے۔ اگر یہ تیرے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، تجھے فیصل مانتے ہیں، تجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، تیرے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے تنگی بھی نہیں ہے اور اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، اب یہ مومن ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتا، نبی کے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں تنگی، کجی اور ٹیڑھ آتی ہے، اس کے ایمان کی نفی عرش والا اللہ کر رہا ہے۔